السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ جو کہ بہت اہم ہے، جو کہ ڈاکٹر سلیم اختر کی کتاب ہے، اردو کے امتحان کے لیے بہت اہم کتاب ہے، اور یہ کتاب جو ہے کمپیٹیٹیو اگزام کے میں جو اردو ہوتا ہے، اردو کا سبجیکٹ ہوتا ہے، اس کے لیے بڑی اہم کتاب ہے۔ تو اس کے پہلے 5 چیپٹر جو ہے وہ میرے یوٹیوب چینل پر جو ہے ان کے مین سوال جو ہیں، بنیادی اہمیت کے حامل سوال جو ہیں وہ میرے چینل پر اپلوڈ ہو چکے ہیں، تو آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو آج ہے اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ کا باب نمبر 6، تخلیقی رویے اور اصناف ادب، اس چیپٹر کا نام ہے۔ تو جس طرح چیپٹر میں اس باب میں ہیڈنگز دی ہوئی تھی، جس طرح سرخیاں دی ہوئی تھیں، تو ان سرخیوں کے ساتھ ساتھ میں بہت اہمیت کے حامل جو سوالات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو چلیے جی، پہلا ہے جی، پہلی سرخی ہے جرس غنچہ کی صدا۔ جرس غنچہ کی صدا، یہ جرس غنچہ کی صدا شیخ غلام حمدانی مصطفی کا ایک شعر سے جو یہ الفاظ ہیں، یہ سلیم اختر صاحب نے لیے ہیں۔ تو چلی بھی جا جرس غنچہ کی صدا پہ نسیم، چلی بھی جا جرس غنچہ کی صدا پہ نسیم، کہیں تو قافلہ تو بہار ہے، کہیں تو قافلہ نو بہار ٹھہرے گا، شیخ غلام حمدانی مصطفی کا ہے، اور اسی سے اس باب کے جو پہلی سرخی ہے وہ ڈاکٹر سلیم اختر نے لی ہے۔ اب اس میں جو کچھ الفاظ ہیں ان کے معنی جو ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جرس گھڑیال، وہ گھنٹی جو اونٹ کے گلے میں لٹکی ہو، اسے جرس کہتے ہیں، اور جرس غنچہ کلی کے کھلنے کی آواز کو جرس غنچہ کہتے ہیں۔ مسلوب ہے، پھانسی دیا گیا، نہا خانہ نظروں سے اچھل۔ دوسرا سوال ہے، شاعری قوی جذبات کے بے ساختہ چھلک جانے کا نام ہے۔ تو یہ ورڈز ورث نے کہا تھا۔ ولیم ورڈز ورث کون تھا؟ پویٹ آف نیچر ہے انگلش ادب میں۔ اور مزید الفاظ ہیں، مستور چھپا ہوا، چھپایا ہوا، ہے جان جوش ابال، سوتا پھوٹنا، چشمہ جاری ہونا۔ مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب میں نے، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب میں نے، درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ یہ میر تقی میر کا شعر ہے۔ بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ تو یہ آتش کا شعر ہے۔ ان ہر اشعار میں بہت اچھے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ گنجینہ مینی کا طلسم اس کو سمجھیے، گنجینہ مینی کا طلسم اس کو سمجھیے، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ آگے ہے، خشک سیروں تن شاعر کا لہو ہوتا ہے، خشک سیروں تن شاعر کا لہو ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ہے خشک سیروں، سیروں سیر ہوتا ہے، سیر، خشک سیروں تن شاعر کا لہو ہوتا ہے، تب نظر آتی ہے ایک مصرع ترکی صورت، امیر مینائی کا ہے۔ جہاں اچھا شعر دیکھو سمجھ لو کہ کوئی نہ کوئی مسیح مصلوب ہوا ہے، یعنی کسی نہ کسی مسیح کو پھانسی دیا گیا ہے۔ تو اقبال صاحب نے، علامہ اقبال صاحب نے کی یہ سٹیٹمنٹ ہے۔ اقبال نے اسلوب سازی کو خراج کرنے کے عمل سے تشبیہ دی ہے۔ آگے ایک شعر ہے جستجو کے خوب ہے سے ہے خوب تر کہاں، ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھی جا کر نظر کہاں۔ یہ حال ہی کا شعر ہے جی۔ دوسری سرخی دی ہوئی تھی اس باب میں، پردہ اٹھتا ہے، آج صبح آنکھ کھلتے ہی وہ شعر ذہن میں آیا، ابھی اسے خراج کی ضرورت ہے۔ یہ بھی اقبال کی جو ہے قول ہے۔ اب تیسری سرخی جو ہے اس باب میں دی گئی تھی، وہ دیوی کے چرنوں میں شعر کا نذرانہ۔ چرنوں کا مطلب ہوتا ہے جوتوں، عبودیت کا مطلب ہوتا ہے اطاعت یا خدمت شعاری، معبودوں کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنے کی جگہ، غنائیہ موسیقی، اور ترفع بلند ہونے کا احساس۔ یہ اصل میں سبلیمیٹی کا نظریہ جو ہے ادب میں لانجائنس نے پیش کیا تھا، جس کو اردو میں ترفع کہتے ہیں۔ تو یہ وہی لفظ ہے۔
اساطیر قدیم کتابیں، کہانیاں۔ رزمیہ جنگ کی منظوم داستان وہ نظم جس میں کسی بہادر کے جنگی کارناموں کا بیان ہو۔ عتیق کا مطلب ہے پرانا، اور دسہرہ ایک لفظ ہے، دسہرہ یہ نون ہے، اس میں راون کی فتح، راون کی فتح، یہ راون کون ہے؟ ہندی گیتوں کا، ہندوستان میں کی کہانیوں کا ایک ہیرو اس کو تصور کیا جاتا تھا، تو اس کی فتح کا جو تہوار منایا جاتا تھا اسے دسہرہ کہتے تھے۔ ڈرامہ کیا ہے؟ یونانی لفظ ڈراؤ سے مل کر بنا ہے، جس کا معنی یہ کر کے دکھانا۔ چوتھی سرخی ہے ریگ وید اور ناٹک۔ ریگ وید اور ناٹک، ریگ کا مطلب کتاب اور وید کا مطلب ہے مقدس علم۔ ریگ وید ہندوستان کی قدیم ترین کتاب ہے، تو قدیم ترین ہندوستان کی کتاب کو ریگ وید کہتے ہیں، جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے مقدس کتاب ہے۔ ہندوستان کی قدیم ترین صرف ناٹک ہے، اور ناٹک تمثیلی ڈرامہ ہوتا ہے۔ ناٹک کیا ہوتا ہے جی؟ تمثیلی ڈرامہ، اور اس کو انگلش میں فارس کہتے ہیں، اور تمثیلی ڈرامہ کو کیا کہتے ہیں؟ الیگوری ڈرامہ۔ برصغیر کا ڈرامہ تعریف، افکار اور انتقاد۔ برصغیر کا ڈرامہ تعریف، افکار اور انتقاد ایک کتاب ہے، ڈاکٹر اسلم قریشی کی ہے۔ عہد عتیق کا مطلب ہوتا ہے پرانا دور، مربی کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنے والا۔ رسم الخط کی موجد، رسم الخط کی موجد کون تھی جی؟ علوم و فنون کی دیوی سرسوتی۔ سنسکرت ڈرامہ کی اساسی خصوصیت میں شکنتلا، میگھدوت دوت اور وکرم اروسی نے عالمی ادبیات میں کام پایا۔ شکنتلا ڈرامہ تھا، اور میگھدوت جو تھی، یا ہو سکتا ہے دوت اس سے پڑھتے ہیں، معذرت کیجیے گا تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے اس کے تلفظ میں، تو یہ مصری تھی، اور وکرم اروسی نے عالمی ادبیات میں مقام پایا۔ سنسکرت ڈرامہ شکنتلا جو ہے، شکنتلا ایک سنسکرت ڈرامہ ہے جو کالی داس نے لکھا تھا۔ سنسکرت مصنوعی میگھدوت کے شاعر مہاکوی شاعر کالی داس ہیں۔ مسلمانوں کی برصغیر آمد سے جس فن کو نقصان پہنچا وہ فن مجسمہ سازی ہے۔ ہندوستان میں رقص اور موسیقی کی سرپرستی کی گئی، مگر ناٹک کی نہ کی گئی۔ نوٹنکی کیا ہے؟ وہ ناٹک جس میں اکثر ہندوؤں کے تاریخی واقعات چربہ اتارا جاتا ہے، اور عام طور پر میلوں ٹھیلوں میں دیہاتی عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو اسے نوٹنکی کہتے ہیں۔ سوانگ ڈرامہ کیا ہوتا ہے؟ سوانگ ایک مختصر مذاقیہ تفصیل ہوتی ہے جس میں ادنا مذاق اور مبالغہ آمیزی کا اظہار ہوتا ہے۔ رام لیلا دسہرے کا میلہ، رام چندر جی کی فتح یابی کی نقل جو ہندو کرتے تھے اسے رام لیلا کا میلہ کہتے ہیں، یعنی دسہرہ کا میلہ کہتے ہیں۔ فردوس گوش میں کیا لکھا ہے ڈاکٹر سلیم صاحب نے؟ گوش کے معنی کسی جاندار کے جسم کا وہ نرم حصہ جو کھال اور ہڈی کے درمیان میں ہوتا ہے۔ لیجنڈ عظیم ہستیوں کے مہمات پر مشتمل کہانی، جیسے امیر حمزہ، اور آگے ہے جی فیبل۔ فیبل کو کیا کہتے ہیں؟ پیرابلس، چرند پرند شجر و حجر کی اخلاقی کہانیاں جیسے فسانہ عجائب۔ اور تمثیل جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجرد کو مجسم بنا کر پیش کی جانے والی کہانیاں جیسے سابرس، یعنی بے جان چیزوں کو جاندار بنا کر جو کہانیاں پیش کی جاتی ہیں اس کو تفصیل کہتے ہیں۔ اور سابرس کس کی کتاب ہے؟ ملا وجہی کی کتاب ہے، جو اردو کی پہلی تفصیل نثری داستان ہے۔ زیوس سے امیر حمزہ تک ایک کتاب ہے، زیوس سے امیر حمزہ تک، اس کے مصنف سلیم اختر صاحب خود ہی ہیں۔ افسانہ حقیقت سے علامت تک کے مصنف سلیم اختر ہیں۔ رامائن قدیم مذہبی ہندوستانی داستان کو کہتے ہیں، قدیم مذہبی ہندوستانی داستان کو کیا کہتے ہیں؟ رامائن۔ جاتک کہانی کیا ہے جی؟ گوتم بدھ کی داستان، مختصر افسانے کی قسم کو جاتک کہانی کہتے ہیں۔ اچھا جی، پانچ تنتر کے خالق وشنو شرما ہیں، اور اس میں حیوانی کہانیاں ہیں۔ پانچ تنتر کے خالق کون ہیں؟ وشنو شرما۔ سوال نمبر 35 ہے حیوانی حکایات کی ایک سرخی دی ہوئی ہے اس باب میں۔ پانچ تنتر سب سے پہلے سنسکرت زبان میں لکھا گیا۔ پانچ تنتر سب سے پہلے کس زبان میں لکھا گیا؟ سنسکرت زبان میں۔ اس کا فارسی ترجمہ برزویہ نے حکایات حکیم بید یائے نے کیا۔ پانچ تنتر سب سے پہلے سنسکرت زبان میں رکھا گیا، اس کے بعد اس کا فارسی ترجمہ کس نے کیا؟ برزویہ نے، اور اس نے جو فارسی ترجمہ پانچ تنتر کا کیا اس کا نام اس نے کہا ہے حکایات حکیم بید یائے۔
پھر عقائد حکیم بیدیہ ایک عربی ترجمہ کلیلہ و دمنہ کے نام سے عبداللہ ابن مقفع نے کیا تھا، یعنی 5 تنتر پہلے سنسکرت زبان میں لکھی گئی داستان ہے، پھر وہ عربی زبان میں آ گئی ٹرانسلیٹ ہو کر، ترجمہ ہو کر، پھر ترجمہ ہو کر بلکہ سنسکرت سے فارسی میں آ گئی، اور فارسی سے عربی میں کلیلہ و دمنہ کے نام سے عبداللہ ابن مقفع نے کیا۔ اور کلیلہ دمنہ کا مطلب ہوتا ہے ہیرے جواہرات کا ڈھیر۔ کلیلہ و دمنہ کے 40 زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں۔ اردو داستان تحقیقی و تنقیدی مطالعہ ایک کتاب ہے، اردو داستان تحقیقی و تنقیدی مطالعہ کے مصنف ڈاکٹر سہیل بخاری ہیں۔ خیال کی الفاظ بندی یہ سرخی ہے اس چیپٹر میں، اس باب میں داستان اور ناٹک قدیم ترین اصناف ادب ہیں، یعنی جہاں تک بات ہے کہ قدیم ترین اصناف ادب کون سے ہیں، داستان اور ناٹک۔ در آمدی اصناف کے بارے میں ڈاکٹر سلیم اختر صاحب کیا بات کرتے ہیں؟ غزل، مثنوی، قصیدہ، مرثیہ، رباعی، قطع، شعر اشوب فارسی سے اردو میں آئے۔ نثری اصناف کون سے آئے جی؟ ناول، افسانہ، خاکہ، رپوز تاج اور انگریزی ادب سے یہ آئے، یعنی کہ یہ شعری اصناف جو ہیں ہمارے اردو ادب میں یہ فارسی ادب سے آئی ہیں، اور نثری اصناف جو ہیں وہ انگریزی ادب سے آئے ہیں۔ درخور اعتنا، درخور کا مطلب ہوتا ہے لائق، اور اعتنا کا مطلب توجہ، کہ میں نے کیا ہو گیا توجہ کے لائق، اور استثنائی کا مطلب ہے ترک شدہ۔ شعری صرف لیمرک کے موجد نظیر احمد شیخ ہیں، اور حرف بشاش ان کا مجموعہ ہے، یعنی شعری ایک صنف ہے، لیمرک جو ہے اس کے موجد نظیر احمد شیخ ہیں، اور ان کا جو لیمرک میں شاعری کا مجموعہ ہے اس کا نام ہے حرف بشاش۔ سانٹ کی صنف اردو میں جاپان سے آئی، اور اختر شیرانی نون میم راشد نے بہت سے سانٹ لکھے ہیں۔ اختر شیرانی جن کو شعر رومان اور نون میم راشد جو اردو آزاد نظم کے بانی متصور کیے جاتے ہیں، انہوں نے سانٹ لکھے ہیں۔ سانٹ کیا ہوتا ہے جی؟ 14 مصرعوں پر مشتمل ایک نظم کی شکل کی شاعری ہوتی ہے۔ انگریزی ادب میں شیکسپیئر سانٹ لکھنے میں بہت مشہور ہے۔ اچھا، اردو میں کون ہے جی؟ اختر شیرانی اور نون میم راشد۔ اور پھر یہ صنف مقبول عام و خواص نہ ہوئی، یعنی سانٹ بھی ایک درآمدی صنف ہے، سانٹ کی جو صنف ہے وہ انگریزی ادب سے اردو میں آئی ہے لیکن اتنی مقبول نہ ہو سکی۔ اچھا، ڈاکٹر سلیم اختر صاحب ہائیکو کو شاعری کا جاپانی پھل کہتے ہیں۔ ڈاکٹر سلیم اختر نے شاعری کا جاپانی پھل ہائیکو کو کہا ہے۔ مقامی اصناف ان کے مطابق کون کون سی ہیں جو اردو کی اپنی اصناف ہیں؟ داستان، گیت اور دوہا مقامی اصناف اردو ادب ہیں۔ قصیدہ عربی لفظ قصص سے مشتق ہے، اس کے لغوی معنی ٹھوس یا بھرا ہوا مغز ہے۔ عربی میں قصیدہ مروج اور مقبول صنف رہا ہے۔ اوقات کے میلوں میں قصائد کے مقابلے ہوتے تھے۔ امراء القیس عرب کا بہت بڑا قصیدہ نگار تھا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب تقریر ہے، ادب پارے کی تعریف و تحسین خیالی انداز سے کرنے کو تقریر کہتے ہیں، جس طرح سر سید احمد خان کی کتاب آئین اکبری کی تقریر جو ہے وہ مرزا غالب نے لکھی تھی۔ بالعموم قصیدے کے 5 اجزاء ہیں: تشبیب جو آغاز و تمہید ہوتی ہے، اور شعر مداح کے لیے سازگار ماحول بنانے کے لیے کبھی بہار تو کبھی ذاتی احوال بیان کرتا ہے، کس میں؟ تشبیہ۔ اور تشبیہ کیا ہے؟ قصیدے کا پہلا جزو ہے۔ دوسرا گریز، تشبیب کو مداح کے مضمون سے پیوست کرنے کے لیے جو اشعار کہے جاتے ہیں وہ گریز کہلاتے ہیں۔ اور تیسرا جو قصیدے کا جزو ہے، حصہ ہے، وہ مداح ہے۔ قصیدہ نگار کی شاعرانہ قادر کلامی اور فنی مہارت کا اس سے اظہار ہوتا ہے، مبالغہ یا غلو اس حصے کی جان ہوتا ہے۔ چوتھا کیا ہے جی؟ حسن طلب۔ اور 5واں کیا ہے؟ دعا، یعنی کہ قصیدے کے 5 اجزاء ہوتے ہیں: تشبیب، گریز، مداح، حسن طلب اور دعا۔ چلیں جی، نیکسٹ سوال ہے۔ عربی میں مداحیہ قصیدے نہ لکھے جاتے تھے، مداحیہ قصیدے صرف اور صرف ایران اور ہندوستان میں لکھے جاتے تھے۔ اگلی سرخی اس چیپٹر اس باب کی ہے ٹیڑھی پسلی۔ اردو ادب میں غزل کو ٹیڑھی پسلی کہا جاتا ہے۔ فارسی شاعر رودکی نے مذکر قصیدے کی جست سے ٹیڑھی پسلی کی مانند تشبیب کو الگ کر کے مؤنث غزل کی صورت میں صنف سخن متعارف کرائی، جو اتنی مقبول ہوئی کہ ایران اور ہندوستان کی بہترین شخصیات نے اپنی تخلیق کی صلاحیت کے لیے اسے ذریعہ بنایا۔ مشہور شاعر رودکی کا اصل نام ابو عبداللہ جعفر بن محمد تھا۔
یعنی اکثر پیپر میں، لیکچرر اردو کے پیپر میں، اسسٹنٹ پروفیسر اردو کے پیپر میں ایک سوال پوچھ لیا جاتا ہے کہ اردو کی ٹیڑھی پسلی کون سی صنف کو، کس صنف کو آ جاتا ہے؟ غزل کو. ٹھیک ہے جی. غزل کس زبان سے اردو میں آئی ہے؟ فارسی سے آئی ہے. اچھا جی. غزل کے موجد کون ہیں؟ وہ رودکی ہیں، فارسی کے ایک بڑے عظیم شاعر تھے. اچھا، رودکی کا اصل نام کیا ہے؟ ابو عبداللہ جعفر بن عبداللہ. ٹھیک ہے جی. اور غزل کس حصے سے نکلی ہے؟ قصیدے کے جو پہلا حصہ ہے تشریف، اس سے آئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 50 سوال ہے. فرہنگ آسیہ کے مطابق غزل اس میں مؤنث معشوق یا اپنے محبوب کے ساتھ کھیلتا، عورتوں کے ساتھ بات چیت، جوانی اور ہم صحبتی کا ذکر، عورتوں کے عشق کا ذکر ہے. اور سوال نمبر 52 ہے. مشہور جرمن شاعر گویٹے حافظ کی غزل سے بہت متاثر تھا. یعنی حافظ جو ایران کا شاعر تھا، فارسی کا جو شاعر تھا، اس کی غزل سے بہت متاثر تھا. اور گویٹے کون تھا؟ جرمنی کا بادشاہ تھا، جن کے بارے میں علامہ اقبال نے بہت کچھ لکھا ہے. اپنی نظم، علامہ اقبال کی ایک نظم ہے جن کا نام ہے غالب، اس میں بھی گویٹے کے بارے میں ذکر کہتے ہیں. اور ایک اور شعر کیا ہے جی، غالب کے بارے میں لکھتے ہیں: آہ تو اجڑی ہوئی دلی میں آرامیدہ ہے، آہ تو اجڑی ہوئی دلی میں آرامیدہ ہے، گلشن ویمر میں تیرا ہم نوا خوابیدہ ہے. تو امید کرتا ہوں یہ 50 سوال آپ کو پسند آئے ہوں گے. اس کے بعد اس ویڈیو کا جو نیکسٹ حصہ، اگلا حصہ ہے، وہ اگلی ویڈیو میں بناؤں گا، کیونکہ اس طرح ویڈیو جو ہے نا بہت لمبی ہو جاتی ہے. تو آج کی ویڈیو میں یہ 51 سوال کافی ہو گئے. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اگر ان لائنوں کو پڑھتے ہوئے اگر مجھ سے کوئی تلفظ کی غلطی ہو گئی ہو تو آپ کمنٹس باکس میں آ کر ضرور اپنی آراء کا اظہار کیجیے گا، یا کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو اس میں، کیونکہ انسان جو ہے ہر وقت سیکھتا رہتا ہے. تو اگر آپ میں سے جو میرے سبسکرائبر ہیں کوئی بھی سمجھتا ہے کہ اس کا پوائنٹ یہ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے تھا، یہ نقطہ ایسے نہیں، ایسے ہونا تھا، تو میں انشاءاللہ جو ہے نا کھلے دل سے آپ کی آراء کو قبول کروں گا. تو مزید آپ اگر کمنٹس باکس میں آ کر کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. آج کے لیے اتنا ہی کافی. خدا حافظ.